السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ لوگ جانتے ہیں 2 روز قبل بارش صبح اول وقت ہونے کی طرف سے مدینہ نگر اور مولا کے چلے کا ایک کمپلینٹ آیا تھا۔ میں صبح امیڈیٹ مدینہ نگر جب رش کیا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں پر جو مرغی نالہ ہے وہ لیکیج ہو کر مدینہ نگر کے کچھ گھروں کے اندر پانی آ گیا۔ میں جیسے ہی وہاں پر صبح اول وقت پہنچا، وہاں پر دیکھا کہ وہاں واقع جو نالے کے کام کے ساتھ ساتھ باکس ڈین کا جو کام چل رہا تھا، جو کام کروانے کے لیے کبھی بھی رننگ کام جو ہوتا ہے اس میں پانی کو روک کے کام کرنا پڑتا، اسی رات کو باکس ڈین کا جو کنیکشن کرنے کے لیے جو کانٹریکٹر کام کیا تھا وہاں سے لیکیج ہوا۔ تو سب سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ امیڈیٹ وہ کام کو کس طریقے سے جو پانی واپس آ رہا ہے اس کام وہ پانی کو روکنے کے لیے کمشنر GHMC سے میں نے امیڈیٹ بات کیا، زونل کمشنر کو بلایا، SC کو بلایا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچ کے کام کرنا چاہتا تھا، کچھ ایسے لوگ شرپسند تھے جنہوں نے کام کرنے کے بجائے اننیسری آرگومنٹ کرنا پسند کر رہے تھے۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر میں کام کیا۔ 2 گروپ جو 2 لوگ تھے جو دونوں بھی مدینہ نگر کے رہنے والے تھے، ان لوگوں میں آپس میں کچھ بحث و تکرار ہوئی، مگر میں یہ عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جب سے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے یاقوت پورہ اسمبلی میں کانسٹیٹنسی میں آیا ہوں، میں ہمیشہ نہ صرف عوام کے درمیان میں رہا ہوں، عوام کے مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ کام نقیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر 3 میجر نالے یہاں سے گزر رہے ہیں۔ ایک مرغی نالہ P9 ہے جو آپ کو پلم چلرو سے ہوتے ہوئے موسی ریور میں جانے کے لیے ویا فلک نما، اپل کوڑا، شیواجی نگر، زورابی نگر، یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن، دبل پورہ، اعظم پورہ ایسا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا مرغی نالہ P8 ہے جو گرم چلرو، شیواجی نگر، بالاپور، بابا نگر سے ہوتے ہوئے یہ ڈبل پورہ، یاقوت پورہ ریلوے اسٹیشن سے جاتا ہے۔ ویسی یسرف نگر نالہ ہے جو للیتا باغ سے لے کے تالاب کٹا چھوٹا برج، بھوانی نگر، تالاب کٹا، حفصہ ہاسپٹل سے چھوٹا برج جاتا۔ اس کے علاوہ ایک گنگا نگر نالہ ہے جو یسرف نگر نالے سے فرد نگر نالے کو ویا گنگا نگر ٹچ کرتا ہے۔ یہ تمام نالوں کے کام جو ہو رہے ہیں میں اس کے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ میں جو بھی آج آ کر آپ سے بات کر رہا ہوں وہ پورا فیکٹس اور فیگر کے ساتھ میں آ کر بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ غیر ضروری کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو بالکل کچھ نہیں ہے۔ بے شک مدینہ نگر کے کچھ گھر متاثر ہوئے ہیں، کچھ گھر، مگر میں یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوں کچھ لوگ پرانے جو آج سے 4-5 سال پہلے پانی آیا تھا ویسے بھی فوٹوز اور AI کے ذریعے سے بھی کچھ ایڈٹ کر کے ڈال رہے ہیں۔ مجھے اس کو کچھ بولنا نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف عوام کو یہ بتانے کا ہے کہ کام کس طریقے سے ہو رہا، اور عوام یہ جاننا چاہیے کہ ایگزسٹنگ نالے کا کام کرنا آسان بات نہیں ہے، چونکہ آلریڈی پانی جاتے رہتا، اس کو پانی کو روکنا ہے، ڈائیورشن کرنا ہے، اس کے علاوہ کام کرنا ہے۔ جیسا میں آپ کو بتاؤں جو مولا کے چلے کا جو گنگا نگر کا نالہ ہے، گنگا نگر کا جو نالہ ہے وہ نالہ ٹوٹل 5,95,00,000 روپے جس کی لاگت ہے، وہ نالے کا کام چل رہا ہے، جس کی لینتھ ہے 455 میٹر لینتھ ہے، اور RCC باکس ڈرین ہے 3x1.8 میٹر۔ جو پریویس تھا وہ ایگزسٹنگ سائز تھا 1.2 اور سے اس کو 1.5 میٹر وڈتھ تھی۔ اب اس کو ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس کی نمائندگی کے اوپر نہ صرف یہ ورک سینکشن ہوا ہے بلکہ اللہ کے کرم سے یہاں پہ احسان ہے کہ ہم نے یہ ورک کافی مکمل کر لیا۔ جملہ 455 میٹر لینتھ تھی، ہم کمپلیٹ جو سلیب کے ساتھ کر لیا، 365 میٹر کو سلیب ڈال کے ہم یہ ورک مکمل کیے ہیں، اور باکس ڈرین جو سائیڈ وال اٹھائے ہیں وہ 600 میٹر ہے۔ اب ہمارے پاس بیلنس جو ہے صرف 30 میٹرز ہے۔ یہ 30 میٹرز انشاءاللہ یہ 1 منتھ میں ہو گیا تو اس کے بعد میں پورا گنگا نگر نالے کو ہم کلیئر کھول دے سکتے ہیں۔ اوپر کا جو سلیب ڈالنے کا ہے وہ کچھ دن میں ڈالے تو وہاں سے حیدر ہوٹل سے لے کے مولا کے چلے کا انشاءاللہ تعالی قریب 60 فٹ کی روڈ بن جائے گی۔
60 फीट की इंशाल्लाह रोड बन के एकदम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है ये 1 साल की हद तक जो काम चल रहा है उसका। इसके अलावा कुछ ऐसे नाले हैं जो पुराने निजाम के जमाने से चल लेते आ रहे हैं, जो निजाम के जमाने से चल लेते आ रहे हैं। अभी देखिए आप रंगीली खिड़की के पास मौला के चिल्ले करने से घरों के नीचे से नाले निकल के उभर रहे हैं, हम उसका भी एक डीपीआर बना रहे। वो डीपीआर की हद तक हम उसको डीपीआर को लेकर उसका भी हम एक प्रपोजल डाल के वो भी परमानेंट सोल्यूशन हम निकालना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से ये काम करना। ये तमाम की काम की निगरानी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जिसमें अफेक्टेड प्रॉपर्टीज जो गंगानगर नाले के थे वो 21 प्रॉपर्टीज थे, जिसमें 15 प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी हमने एक्वायर भी कर लेके काम भी कर लिया। टोटल उसका 28.27 लाख उस प्रॉपर्टी का कंपनसेशन था, वो भी हमने पे कर दिया। ये तमाम तफसीलात जो है वो गंगानगर नाले की है। गंगानगर नाले के पास मौला के चिल्ले कने पहले बारिश है तो ये पोजीशन रहता था, अब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जमात की काम की तरफ से आप ये देखिए कि अभी जो काम हुआ है गंगानगर का जो मुकम्मल हुआ काम, जो बाकी पेंडिंग छोड़ के, उसमें आप बाज़ाब्ता ये स्लैब हर चीज़ हमने डाल दिए हैं। इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए आप, ये तकरीबन हो गया। अभी इंशाअल्लाह ताला 90 मीटर्स को जो स्लैब डालना है, जिसमें 30 मीटर अभी वर्क बाकी है, उसका एक हमारे को इंशाअल्लाह ताला तक है। जब आप पुराना गंगानगर नाला देखते थे तो इस तरीके से गंगानगर नाला था। अल्लाह के फजल करम से जमात के प्रपोजलों की तरफ से काम हुआ। अब ये एग्जिस्टिंग नाले को जो काम कर रहे हैं हम, ऐसा पानी को हमको खास तौर से रोक कर काम करना पड़ता है, जिसमें दुश्वारी आती। इस तरीके से हम डाइवर्शन करके काम करते हैं। उसी तरीके से आपने देखा कि मदीना नगर की जब बात आती है तो मदीना नगर का जो नाला है वो नाले को ऊपर से हमारे को मुर्गी नाला जा रहा और नीचे से एक निजाम का नाला जा रहा है, जो निजाम के नाले का। तो ये तमाम चीजों को रखते हुए हमको काम करना है। मैं सिर्फ मदीना नगर का आपको ये कहना चाहता हूँ, जुमला अभी 9 वर्क्स हमने काम कराया है 2,75,00,000 के, जिसमें 147.75 लाख का बॉक्सडेंट का काम चल रहा, 49 लाख का पाइपलाइन का काम ऑलरेडी हो गया है, 79 लाख के अभी रिसेंटली पूरे बैलेंस के हमने रोड कंप्लीट कर दिया है। अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम को बुनियादी तौर पे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रही है और अल्लाह के फजल करम से वो तमाम के तमाम काम तकमील होने को जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ, झूठे प्रोपोगंडों में मत आइए। इंशाअल्लाह लजीम ये साल नाला कंप्लीट होने के कामा है। मगर मैं आपको ये बताता हूँ, जितने भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, नाले है, उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है। चाहे आप दुनिया के कोई कोने में भी चले जाओ, बारिश पिछले 3-4 साल से ज्यादा हो रही है। जब ज्यादा बारिश होती है तो जहां पर भी पानी रुकता है उसको जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके लिए जब कभी भी रेनी सीजन आता तो मानसून की इमरजेंसी टीम जीएचएमसी की तरफ से आती है, वो टीम से काम कराते हैं। आप जानते हैं कि आज काम कराना गवर्नमेंट से, जो जीएचएमसी से है, उसके कितने प्रोसीजर्स होते हैं। हमको एस्टीमेट बनाना पड़ता, सैंक्शन लाना, टेंडर होने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने तक काम शुरू करने का रहता। कई कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ ना कुछ परेशानी की तरफ से काम करने में दुश्वारी आती है, मगर फिर भी उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सपोर्ट करते हुए काम करा रही है। वैसी चीज डबिलपुरा दरवाजे के पास में जो डबिलपुरा नाला अल्हम्दुलिल्लाह काम कराए हैं हम, वहां पे वो जाके फरद नगर नाले को मिलता है जो मलकपेट एरिया में आता है। फरद नगर नाले का भी काम चल रहा है, वहां पे भी रोक के काम हो रहा है, उसको भी काम को तकमील करा रहे हैं। डबिलपुरा दरवाजे कने भी बारिश हुई तो वाटर रुकता है, पानी रुकता है। उसकी वजह यह है कि फरद नगर नाले का जो काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला वो काम हो जाएगा तो अल्लाह चाहे तो वहां का भी पानी बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करना था, चूंकि मैं देख रहा हूं कि लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहती है, अवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करती है। अब एक और है जो याकुतपुरा एसआरटी कॉलोनी के अंदर पीछे से एक नाला जाता है, हमने उसका भी काम
آدھا مکمل ہو گیا، آدھے کام کے لیے ابھی پھر سے سینکشن لے رہے ہیں، نیکسٹ ایئر وہ بھی کام کو ہم مکمل کرا کے وہاں کا بھی کام کو تکمیل کرائیں گے۔ جو ایس آر ٹی کالونی کے جو چورستی کے اوپر وہاں پہ بھی جو پانی جمع ہوتا تھا وہاں کا بھی ہم نے کام کروایا ہے۔ اور ایک میں اہم بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب کبھی بھی برسات ہوتی ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کیوں یاقوت پورے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں شہر حیدرآباد میں بڑے بڑے باتیں کرنے والے، جیسا مائنڈ اسپیس ہے گچی بولی پہ، وہاں پہ بھی واٹر اسٹیگنیشن کے آپ نے پورا چیز دیکھے ہیں، ویسی لنگم پلی کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جب کبھی بھی بارش ہوتی ہے تو شہر میں پانی رکتا ہے اور پانی جانے کو ٹائم لیتا ہے، مگر لوگ ہمیشہ سے کی طرح کدھر سے بھی مجلس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اپنے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں، غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جتنے لوگ شہر حیدرآباد میں شروع سے رہتے ہیں ان لوگ جانتے ہیں کہ واٹر اسٹیگنیشن شہر کے ہر کونے کے اندر جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنے حلقوں میں برابر واٹر اسٹیگنیشن کو کس طریقے سے دور کرنا وہ برابر ہم کرائیں گے۔ اللہ کی ذات سے ہم کو پورا امید اور بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجلس سے کام لے رہا ہے، ضرور مجلس سے کام لے گا، اور واٹر اسٹیگنیشن انشاءاللہ العظیم جلد سے جلد یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں کم کرانے کی پوری کوشش کریں گے۔ مگر اس میں جب کبھی بھی بارش ہوئیں گے ایمرجنسی اسکواڈ کو لگا کے ہم لوگ خود فیلڈ پہ رہ کے، چاہے وہ ہمارے کارپوریٹرز ہو، ہمارے صدر معتمدین ہو، ایکٹیو ورکر ہو، تمام کے تمام فیلڈ پہ رہ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی، اللہ کا کرم یہ ہے کہ کافی کام ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، کوئی بھی بھلا کچھ بھی بول لو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجلس کی پہچانی اس کے اپنے کام سے ہے، لوگ واقف ہے کام کے تعلق سے۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں اسی لیے رکھا ہوں کہ لوگ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسی لیے میں آگے آپ کو بتایا ہوں۔ اگر جو حضرات آ کے مدینہ نگر آج دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جس وقت پانی آپ دیکھے جمع ہوا، میں نے جب کا جبھی امیڈیٹ نہ صرف روڈ کو کلیئر کرایا بلکہ واٹر ٹینکر منگا کے وہ پورا مڈ بھی دھلانے لگایا، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ وہی چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ آپ حضرات کا بہت بہت